اسی طرح لمحہ فکریہ بڑا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، سرکار نے فرمایا کبیرہ گناہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ نے شراب نوشی، زناکاری، ڈاکہ، چوری اور ظلم و ستم، ہر بڑے بڑے گناہ نے کبیرہ گناہ، لیکن انہاں کبائر گناہ دے وچوں ایک گناہ اے وے کہ بندہ شتم الرجل والدیہ، ایک بندہ اٹھے تے اپنے ماں پیو نو گال کڈے، گال بڑی سنن والی ہے۔ صحابہ کرام سن کامل ایمان والے، پاک نبی دے پاک غلام، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کدی اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ گل بڑی عجیب تسی ارشاد فرمائی ہے تو ساڑھے سمجھ تو گل باہر ہے، حضور ذرا وضاحت نال سمجھا دیو کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس ماں نے پیدا کیتا ہوئے، جس باپ نے جنم دیتا ہوئے تو او اولاد اٹھ کے ماں پہ انہوں گال بھی کٹ سکتی ہے؟ حضور اے بھی زمانہ آوے گا امت دے وچ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ شتم الرجل والدیہ، بندہ اپنے ماں پیو نو گال کڈے، ماں پیو دی تحقیر کرے، ماں پیو نو تذلیل کرے، ماں پیو دی عزت جناب والا پامال کرے۔ سرکار دو عالم دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحال یشتم الرجل والدیہ، حضور ہو سکتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ قال نعم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں اولاد اپنے ماں پیو نو گالیاں دے سکتی ہے، تے وقت آئے گا میری امت سے کہ میری امت اپنے ماں پیو نو گانا کڈے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کٹ سکتی ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا ہوئے گا میرا ایمان کے دو حضور دسو کس طرح کوئی بیٹا باپ نو گال کٹ سکتا ہے؟ لیکن اے لمحہ فکریہ اج ویکھن نو سانو لبدا ہے، میرے تواڈے معاشرے دے وچ ماں پیو نو ٹھوکر وجدی ہے، ماں پیو دے نال اچا بولیا جاندا ہے، ماں پیو نو گھروں کڈیا جاندا ہے۔ جڑا 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی سی نا کہ اولاد بھی ماں باپ دی اتنی نافرمانی تو اترے گی کہ حتیٰ کہ ماں باپ نو گالاں کڈے گی اولاد۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کس طرح ہو سکتا ہے ماں پیو نو کوئی گال کڈے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے صحابہ نو گل سمجھائی، تسی بھی سمجھو آدوال والیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، فرمایا ایک پتر اٹھے گا کسے دے پیو نو گال کڈے گا تو او مڑ کے اے دے پیو نو گال کڈے گا۔ کیا میرے تیرے زمانے سے وقت آ نہیں گیا؟ کیا ساڑھے معاشرے سے گل عام نہیں ہوگی؟ ہر گل دے چاہے مزاحیہ طور تے مذاق دے طور تے نفرت ہے یا نہیں، بغیر گالم گلوچ تو گفتگو پوری نہیں ہوندی، بغیر گالم گلوچ تو جملہ کسن دا چسکا پورا ہی نہیں ہوندا، بغیر گالم گلوچ تو جناب والا برائی بیان کرن تو کسی دی غیبت چغلی بہتان لگان تو کسی دی جناب عزت پامال کرن تو او مزہ ہی نہیں ہوندا گل کرن دا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیسب ابا الرجل فیسب اباہ، فرمایا ایک جنا اٹھ کے تے کسی دے پیو نو گال کڈے گا او مقابلے تے اے دے پیو نو گال کڈے گا، گویا سمجھو صحابہ انہیں گال نہیں کڈی، گال اپنے پیو نے انہیں خود کڈی ہے۔ کیا وقت نہیں آیا؟ بڑا المیہ ہے، لمحہ فکری ہے، دعوت فکر اس چیز دوتے اپنے اولاد دی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو جڑے نوجوان سن دیو پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو رب دے حکم نو آئندہ تو ماضی دی غلطیاں رب کو معافی منگو، آئندہ والدین دی دل آزاری کدی نہ کریا جائے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جدے تے والدین ناراض ہون مدینے والا کدی راضی نہیں ہوندا، اور جدے تے مدینے والا راضی نہ ہوئے او دے تے عرش بری دا رب بھی کدی راضی نہیں ہویا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گالی نکالے گا اس کے باپ کو اور وہ مقابلے میں گالی نکالے گا اس کے باپ کو، گویا کہ اس نے اس کے باپ کو گالی نہیں نکالی، اس نے خود گالی نکلوائی ہے، گویا کہ اپنے باپ کو اس نے خود گالی دلوائی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، فرمایا ایک بندہ کسے دی ماں نو گال کڈے گا او مقابلے تے ایدی ماں نو گال کڈے گا۔ فرمایا صحابہ دسو جے گال نہ کڈدا تو انہیں گال کڈنی سی؟ جی حضوروں نے تے اس واسطے کڈی کہ انہیں گال کڈی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہن دا مطلب اے وے کہ انہیں گال نہیں کڈی، گال انہیں کڈوائی ہے ماں نو، ایدی وجہ تو عزت پامال ہوئی ہے ماں دی، ایدی وجہ تو جناب والا ماں نو گال پئی ہے اور ماں نو برا بلا اودی تحقیر تو اودی تذلیل ہوئی ہے۔ فرمایا سمجھو کہ کسے دے پتر نے ماں نو گال نہیں کڈی، اپنے پتر نے کڈوا کے دسیا ہے کہ میں وہ بدبخت ہاں جڑا اپنے ماں نو خود گانا کڈنا پیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام رب دی بارگاہ سچی توبہ کر کے اللہ پاک دی بارگاہ التجا کرنی چاہیے، اللہ پاک سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔